الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی او کما قال علیہ الصلاة والسلام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین بیتی منبری وروضۃ من ریاض الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین مدینے سے بلاوایا رہا ہے مدینے سے
دل مجھے سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا، مدینے سے بلاوایا رہا ہے۔ بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا کروڑا شکر، مالک کی کائنات نے ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو کے ذکر خیر دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خلاق عالم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران طریقت، آج تو کچھ دن قبل رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر اساں مدینہ شریف دا ذکر خیر کیتا۔ آج ایک دفعہ پھر دل دی صدا اور دل دی تمنا یہ سی کہ مدینہ پاک دا ذکر خیر کیتا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، کسی چیز دا بھی ذکر ہوئے، کسی شہر دی تعریف ہوئے، چند منٹ بعد یا چند دنوں بعد وہ چیز اس دی تعریف دا تقاضا تھوڑا کم ہو جاتا ہے، مگر واحد مرکز عشق ہے، واحد وہ جگہ، واحد وہ شہر جنہوں مدینہ طیبہ آکھیا جاتا ہے، مدینہ منورہ آکھیا جاتا ہے، او دا ذکر عاشق کہتا ہے جے چلے تے پھر بار بار ہی چلے، مدینے دا ذکر ہوئے تے پھر بار بار ذکر ہوئے۔ پھر یہ چیزاں نہیں سوچیاں جانیاں کہ کتنے دن قبل اس موضوع نو بیان کیتا گیا یا بعد چو کتنے دن قبل انہوں بیان کیتا جائے گا۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر التجا اور دعا ہے، خالق کی کائنات سانو مدینہ شریف دی بابرکت حاضری نصیب فرمائے۔ میرے کو کوئی ایسے الفاظ نہیں نے کہ میں مدینے دی تعریف کتھوں شروع کراں اور کتھوں تک لے کے جاواں، مگر یاد رکھنا قرآن پاک دا سہارا اسی ہر لمحہ ہر لہجہ لین دے عادیاں۔ خالق کائنات نے اپنی پاک بے عیب لا ریب کتاب اندر ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، قسم چکی فرمایا سونیا سانو قسم ہے اس شہر مقدس دی جتھے تیرے قدم لگے رہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، میں رمضان شریف دے مہینے دے اندر بھی اس آیت تے تھوڑی جنی بحث کیتی سی کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، کچھ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ اس بحث کو تھوڑا پیچھے رکھ کے میں صرف ایک کو پوائنٹ دینا چاہنا،
حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول جدو یہ مسئلہ پہنچا نا، اختلافی مسئلہ سی، کچھا نے آکھیا مکہ افضل، کچھا نے آکھیا مدینہ افضل، پر آپ نے ایک کو جملہ لکھیا تے کمال کر دیتا. آپ نے فرمایا جدو تک ساڑا سونا محمد مکے رہے ہے ادو تک مکہ افضل سی. سبحان اللہ اچھی فرمائی. جدو تک ساڑا سونا نبی مکے رہا تے مکہ افضل، تے جدو آمنہ دے لال مدنی تاجدار نے مدینے دی دھرتی تے قدم رکھیا نا، وہ یسرف جڑا بیماریاں دا گڑا سی، بیماریاں دا شہر سی، وہ تے سونے محمد نے قدم رکھے، اپنے قدم رکھے تے یسرف نو مدینہ بڑا چھڑیا. آپ فرماتے نے مکے قدم رکھیا تے مکہ افضل ہے. پھر جدو آمنہ دلال مدنی تاجدار مدینے کی دھرتی پہ آیا، آپ فرماتے نے پھر مدینہ افضل ہو گیا. اس بحث سے نکل کے آپ نے فرمایا عاشقاں دے دل دے اندر ہر لمحہ ہر لحظہ تڑپ مدینے دی ہے. حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دلو ہر سال حج دا ارادہ کرتے سن نا، تے آپ کے مرید آپ کو سوال کرتے سن کہ حضور کتوں دا ارادہ ہے. آپ یہ اس لیے نہیں سن کہتے کہ حج کرن جا رہے ہیں، آپ مسکرا کے زبان حال نال یہی ارشاد فرماتے سن کہ میں مدینہ شریف دی زیارت کرن جا رہا ہوں، سونے دے روزے دی زیارت کرن جا رہے ہیں. لوگ پھر سوال کرتے سن حضور جا حج کرے ہو تے ذکر مدینے دا. آپ نے کمال جملے لکھے، وہ عاشق سی نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، کروڑوں دلوں کی دھڑکن. آپ جواب دے کے فرمان لگے، فرماتے سن میں پہلے مدینے جانا ہے، اس وجہ تو کہ مکے جایا پتہ نہیں حج قبول ہوگے یا نہ ہوگے. میں مدینے دی دھرتی تے قدم رکھ کے آمنہ دے لال کو راضی کر کے جدو مکے دی دھرتی تے جاواں گا نا، وہ مالک ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. جتھے وہ صفت رحمان ہے نا، جتھے وہ صفت رحیم ہے، وہ ایک وہ صفت جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. وہ مالک جبار تے قہار بھی کہلاتا ہے. مگر یاد رکھو جس نبی دے مدینے میں جا رہے ہیں وہ دے بارے تے اللہ دا قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ فرماتے سن مدینے دی دھرتی تے اس تو جانا چاہنا کہ جناب مدینے تو جناب اعلیٰ اے اساں ووٹ لے کے جدو مدینے جاواں گے نا اتھوں مہر لگ جائے گی، سند لگ جائے گی. پھر جدو مکے جاواں گے اور رب کائنات مدینے تے صدقے دے نال ساڈا حج اپنی بارگاہ اندر قبول فرما دے. حضرات گرامی قدر عاشقاں دا عقیدہ سی، عاشقاں دا ایمان سی. حضرات گرامی قدر توجہ فرمانا برادران اسلام، اگر سبحان اللہ فرماؤ تے مدینے دا ذکر شروع کریے. سبحان اللہ، بابا زبان فرماؤ سبحان اللہ. اچھا آج میں شروع کے اندر تواڈے کول معذرت پیش تو کرنا چاہنا ہوں، میں زیادہ شعر پڑھنے وہ دی وجہ کہ مدینے دی تڑپ ہے، مدینے دی یاد میں جتنے شعر پڑھ لے وہ اسی انشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر اپنی حاضری لواواں گے. مگر کوئی بندہ اے نہ کہ مولوی صاحب نے زیادہ شعر سنائے نے، تو انہوں مدینے دا ذکر بھی سناواں گے تے شعر بھی سناواں گے. جڑا سننا چاہتا فرمائے سبحان اللہ. آئیے برادران اسلام، رب کائنات نے اپنی بات پہ بلا ریب کتاب در ارشاد فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. رب کائنات پاک قرآن پہ اعلان کرتا ہے، فرمایا سوڑیا اس شہر دی قسم میرے تے تیرے قدم لگ گئے نے. حضرات گرامی قدر مدینے دی دھرتی تے قدم لگے نے. اے آیت بھی مدنی ہے، اللہ کریم فرمانا چاہتا ہے وہ سوڑیا یسرف شہر دے اندر تیرے قدم لگے تے مدینہ بن گیا ہے. ہن ساڈی مجبوری نہیں بنی، اساں تے اپنی عقیدت دے نال قسماں چک رہے ہاں. حضرات گرامی قدر آمنہ دے لال مدنی تاجدار دے اے روزے دی زیارت دی طرف رکھن والے مسلمانوں، میرے آقا کریم علیہ السلام فرما دے نے، فرمایا جدو عاشق بندہ جناب اعلیٰ مدینے دی دھرتی تے آندا ہے، اے عشق رسول اپنے دل دے اندر سجا کے اے جناب اعلیٰ جدو مدینے دی دھرتی تے قدم رکھدا ہے، آمنہ دے لال مدنی تاجدار فرما دے نے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا جدو دکھاں دا مارا مصیبتاں دا مارا اپنے آتے پرایاں دا ستایا اپنے گناہاں دی گٹھڑی کدیاں تے اٹھا کے او عاشق رسول جدو مدینے دی حدود دے اندر داخل ہوندا ہے، فرمایا جدو میرے روزے تے نظر پے جاندی اس عاشق
رسول دی آمنہ دے لال مدنی تاجدار پہ فرما دینے فرمایا میری قبر تے جدو عاشق دی نظر پہ جاندی ہے اے میرے تے او دی شفاعت کرنا واجب ہو جاندی ہے فرمایا او دی شفاعت واجب ہو جائے گی حضرات گرامی قدر التجائے کرنا چاہنا آج بھی اگر جناب اعلیٰ کوئی مدینے دی دھرتی پہ قدم رکھے حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی پہ فرما دینے فرمایا ہر سال میں مدینے جانا لا ایک دن میرا ارادہ بڑھیا میں ایسی گلی چو اپنا گزرے راہ بناوا وہ جس گلی چو میرے محبوب دے قدم لگے نے فرما دینے میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر پیا پھرنا میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلتا جانا فرما دینے کا عورت او دے بال بکھرے نے او دے چہرے تے دورے گردو غبارے عورت بول کے کہنے لگی ہے مدینے دے راہی مدینے دی زیارت کرنا لیا آج آیا یو گلی ہے جتھے میرے مصطفیٰ دے قدم لگ گئے نے اور عورت دا جناب دا مینٹل لیول درست نہیں ہے او دا دماغی توازن درست نہیں ہے پھر بھی زبان حال نال بول کے کہہ رہی ہے رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں جڑے مدینے دی زیارت کر کے آئے نے وہ اس گل دی گواہی دین گے ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر بندہ بولے اللہ کرے ایسے سال مدینے ٹر جائیے نالے مدینے دے اندر جا کے رب دیا نعمتاں کھائیے نالے جناب اعلیٰ مدینے دے سامنے بیٹھ کے آکھیے ہر شے میں تازگی ہے محمد کے اور آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلے چلو سر کے بل چلے رحمت برس رہی ہے محمد کے آئیے برادران اسلام میں مدینے دا ذکر کرنا چاہنا مدینے دی طرف در بہنا نے مسلمان آؤ ذرا میرے چولیاں دے توجہ کرتے جانا میرے نبی دا شہر آمنہ دلال مدنی تاجدار دا عاشق اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی جنہوں سنیاں دا امام احمد رضا خان کیا جاندہ ہے مدینے دی دھرتی دے ٹر گئے نے اپنے پیراں چو جوتے اتار کے اپنے کول رکھ لینے اور مدینے دی دھرتی دے چلتے جا رہے نے چلتے اچانک پیراں دے اندر کنڈا چب گیا ہے امام اعلیٰ حضرت نے اس کنڈے نو اٹھایا اپنے ہتھاں دی ہتھیلی تے رکھیا ہے نالے اس کنڈے دا بوسا لیندے نے کدے انہوں چوکے اپنی پیشانی تے رگڑدے نے کدے چوکے اپنے لباں تے لاندے نے کدی رخساراں تے لاندے نے حضرات گرامی قدر مرید بول کے کہنے لگے حضور بڑا عجیب منظر ہے لوکاں دے پیراں دے اندر کنڈا چب جائے زندگی دے مزے اوکھے ہو جاندے نے تساں اس کنڈے نو ہتھاں تے اٹھا لیا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بول کے کہنے لگے آپ آکھن لگے چپ کر جاؤ اس کنڈے نو مخاطب کر کے کہنے لگے او کنڈیا مدینے شہر دے رہن والے اے تیری جگہ میرے پیراں دے اندر نہیں ہے آ جا میں تینوں اپنے دل دے اندر جگہ دے لگاواں آ جا میرے دل دے اندر وس جا تیری پیراں دے اندر جگہ نہیں ہے او ایسے عاشق جڑے مدینے دیاں کنڈیاں دا بھی حیا کردے نے اس واسطے کہنا چاہنا پھر وہی ترجمہ کر رہے نے رحمت برس رہی ہے محمد کے یاد رکھنا مسلمانوں تو میں کدے رستے جا رہے ہیں کدھر کنڈا چب جائے زندگی دا مزہ اوکھا ہو جاتا ہے بندے کو بڑی پریشانی پڑتی ہے رنگ متغیر ہو جاتا ہے ایتھے روک کے میں ایک نبی دی حدیث پاک عرض کر دیا آمنہ دلال مدنی تاجدار نے فرمایا جب میرے کسی عاشق کو پیراں اندر کنڈا چب جائے نا فرمایا یاد رکھنا وہ درد صرف میرے امتی نو نہیں ہوندی وہ درد میں محمد نو بھی ہوندا ہے
وہ نبی اپنی امت نال اتنی محبت کرنے والا. حضرات گرامی قدر یاد رکھنا اس شہر مدینہ دے اندر حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کا درس دیتے رہے. ترمذی شریف جناب اعلیٰ بخاری شریف مسلم شریف اپنے شاگردان سامنے بٹھا کے حدیث پاک پڑھا دے نے. ایک دفعہ کسی بندے نے آکھیا حضور مدینے شہر تو باہر میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا نہیں، میں اگر مدینے نکل گیا تیری دعوت جانے جانے مدینے شہر تو باہر اگر میں موت آ گئی تے پھر میرے چنگے نصیب تے نہ ہوئے. میں چاہنا میں موت بھی آوے تے مدینے شہر دے اندر آ. اور پھر ادب کا تقاضا کیا ہے؟ آپ حدیث پاک پڑھانے کتاب دا ورقہ جو پڑھتے سن نا اتنی آہستہ اور دھیمی آواز دے نال کہ اس کتاب دا ورقہ پڑھتے سن کہ اے دی وجہ تو میں بے ادباں اندر شمار نہ ہو جاواں. ہے حدیث پاک دی کتاب لیکن وہ دا ورق پلٹن لگیا نہیں. ادب کا تقاضا ایسی کہ بڑے ادب دے نال اس حدیث پاک دی کتاب دا ورق پلٹتے سن. حضرات گرامی قدر کیا ہی تڑپ ہے مدینہ شہر دی. ہندوستان دے اندر ایک قافلہ تیار ہویا مدینہ پاک دا تے ہر بندہ صدا لا رہے ہیں آؤ بیڑیاں دے اندر بیٹھ کے اسی جناب اعلیٰ مدینے شہر ٹر جائیے. دوستان گرامی قدر اس وقت یہ جہازاں دا دور نہیں سی. لوگ جناب اعلیٰ بیڑیاں تے بیٹھ کے مدینہ شہر حاضری واسطے جاندے سن. لوکی آ رہے اپنا ساز و سامان لے کے آ رہے بیڑی تے رکھ رہے. اچانک ایک دیہڑی لان والا مزدور ایک بابا پھٹے پرانا لباس ہے ایک جناب اعلیٰ سر تے پگڑی سجائی ہے دوڑدا لوگاں تو چھپ کے نا اس بیڑی کے اندر بیٹھا. ہن ہر بندے کو کرایہ منگیا گیا. جدوں واری آئی نا بابا جی دی آکھیا بابا کرایہ لیاؤ تساں مدینے جانا ہے. وہ بابا بول کے کہنے لگا میرے کو کرایہ تے کوئی نہیں پر مدینے میں جانا ہے. اللہ تمہیں مدینے لے جائے یار. کہنے لگا کرایہ کوئی نہیں مدینے میں جانا ہے. وہ بیڑی والے نے آکھیا بابا وہ اگر نو ہاتھ مارے تے کرایہ دینا پیندا ہے. اے جتنے لوگ بیٹھے نا کرایہ دیتا ہے. وہ بابا بول کے کہنے لگا کچھ بھی نہیں یار میں دیہڑی لانے والا بندہ ہاں میں جناب میرا بڑا غریب تے مسکین ہاں. انہوں نے آکھیا بابا بس آخری گل یہی ہے کہ پیسے نہیں دے گا تے مدینے نہیں جائے گا. حضرات گرامی قدر بندے دے دل دے اندر تڑپ ہوئے مدینے دی پھر انہوں مدینے نہ جان دیتا جائے وہ دی کیفیت کیا ہونی ہے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. جب بابا جی نو بیڑی تو اتاریا گیا نا تو منا بیڑی لے کے ٹریا تے بابا جی نالے رو رہے نالے اس بیڑی نو دیکھ رہے نالے مدینے شہر جانے والے لوگاں نو دیکھ رہے تے نالے رو رو کے التجا کردے نے اے نالے پال سونے مدینے دے تاجدار اے نالے پالا کا کیا تساں جناب اعلی امیراں دے نبی ہو میں تے غریب تے دیہڑی لانے والا مزدور ہاں. اے ویکھ لو اے تے جا رہے نے بابا رو رو کے کہندا تیرے روزے تے آواں میں مدینے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نو لاواں میں مدینے وچ رہن والیا لج پالے سبھی مدینے وچ رہن والیا. میرا دل کرتا ہر بندہ یہ شیر میں نال مل کے پڑھے وہ پتہ نہیں آئے دے اس بابرکت دا صدقہ اس بندے دے دل چوں نکلی آواز ساڑے واسطے قبول ہو جائے اساں مدینے دی حاضری واسطے منتخب ہو جائے. ہر بندہ بولے تیرے روزے مدینے وچ رہن والیا اوتھے جانا کھیڈ مقدراں دی دھن دولت دی کھیڈ نہیں کئی دولت والے رہ جاندے او یارو مسکین نظارے لیندے نے بڑی حسرت ہائی تیرے بوہے تے ٹیکدا مر جاواں ہوے وقت اخیر تے مکھ تیرا او سونا وے خدا
باہر آئے تے روئی جا رہے. اچانک نماز مغرب دا وقت ہویا, بابا جی نے وضو کیتا تے این جناب اعلیٰ اپنے ہاتھ اٹھائے, اللہ اکبر دے قریب سن کہ نماز نیت لیندے. اچانک جب نماز نیتن لگے نا تے ایک سفید لباس دے اندر بزرگ آ گئے, نورانی شکل ہے, انہاں نا بابا جی دے بازو پکڑ لے. آکھیا بابا خیر ہوئے, رونا کیوں ہے؟ انہاں کا رک جا منو نماز ادا کر لین دے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, معتبر کتاب کا حوالہ دے کے جا رہے ہیں. حضرات گرامی قدر, بابا جی بول کے کہنے لگے آن آیا تو کون ہے؟ وہ بندہ بول کے کہنے لگا جے نبی دی تڑپ تو رکھی ہے نا, اس نبی نے میں نے تینوں لین واسطے بھیجا. حضرات گرامی قدر, نام سننا اس ہستی کا نام کیا ہے؟ وہ بندہ بول کے کہنے لگا میرا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے. آمنہ دے نال مدنی تاجدار دے اس شہر مدینہ دی طرف رکھنا لیا. وضو تو اتھے کیتا ہے, یعنی کہ الفاظ اے نے, وہ کہہ رہے وضو تساں آر کیتا ہے تے نماز تانوں پار پڑھاواں گے. وضو تساں اتھے کر رہے, نماز مدینے پڑھنی. انہیں آکھیا بیڑی تے چلی گئی, ملا تے چلا گیا, لوکی تے چلے گئے, بیڑی نہیں ہے, بظاہر انتظام نہیں ہے, سانو کون مدینے لے کے جائے گا؟ اللہ علیہ تے پھر اللہ علیہ ہوتا ہے نا یار, تے پھر مدینے آنا چاہے دینا تے نہیں نہ لگ دیا. حضرات گرامی قدر, بڑے بڑے لوگ نے پیسے والے, ہر چیز مکمل ہوتی ہے, پھر بھی کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, مدینے نہیں جا سکتے. او بابا دیہڑی لان والا جدو مدینے جان لگتا ہے نا تے لوکاں نو دسدا ہے تے لوکی بھی حیران ہو جاندے نے, میرے کول تے بڑے پیسے اے بابا دیہڑی لان والا. لیکن اصل گل یہ ہے کہ بھائی تین مدینے والے نے نہیں یاد فرمایا, اس بابے دی منظوری اس پاک بارگاہ چ ہو گئی ہے. حضرات گرامی قدر, حضرت خضر علیہ السلام بول کے کہنے لگے میں اپنے ہاتھ بچھاواں گا, میرے ہاتھاں تے تو اپنے قدم رکھے گا. جدوں انہیں قدم رکھے نا, خضر علیہ السلام بول کے کہنے لگے اکھاں بند کر. اور کوئی بھی سفر کرنا ہوئے, میں ملک والو ایتھے تک آنا تے اکھاں کھول کے سفر کیتا جاتا ہے نا. کوئی بھی دنیا کا سائنسدان ہے, کوئی بھی ہے, اور وہ پتہ ہوئے گا کہ سفر اکھاں کھول کے کیتا جاتا ہے. ایک ایسا سفر ہے جڑا اکھاں بند کرا کے کیتا جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر, حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی ہتھیلیاں سامنے کیتیاں نے, اس بابے نے اپنے قدم حضرت خضر دی ہتھیلیاں تے رکھے نے. آپ نے فرمایا بابا اکھاں بند کر لے. بابا جی نے اکھاں بند کیتیاں. مسلمانوں, حضرت خضر بول کے کہنے لگے نبی دی ساتھ درود پڑھنا شروع کر دے. نبی دی ساتھ درود پڑھنا جاندا ہے. اچانک حضرت خضر بول کے کہنے لگے بابا اکھاں کھول دے. اس بابے نے اکھاں کھولیاں. مسلمانوں, جب بابے نے اکھاں کھولیاں, اکھاں کھلیاں رہ گئیاں نے. میرے نبی دا مدینہ سامنے پیا نظر آندا ہے, میرے نبی دا مدینہ پیا سامنے نظر آندا ہے. بابا جی دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے واہ مدینے دے تاجدارا, واہ لجپالا کا مدینے بلان والیا. حضرات گرامی قدر, حضرت خضر بول کے کہنے لگے بابا نماز مغرب ادا کر لے. بابا جی نماز مغرب ادا کر دینے. اور حضرت خضر کو بابا بول کے کہنے لگا رک جاؤ, بیڑے والے آ رہن دیو. ایتھے جدو بیڑے والے میرے سامنے آن گے, میں انہاں نوں دساں گا تساں مینوں روندے چھڑے آئے ہو, تساں مینوں قرلاندے چھڑے آئے ہو, پر میرا نبی بڑا لجپال ہے. آمنہ دے لال نے مینوں اپنے مدینے بلا لیا ہے. حضرات گرامی قدر, اچانک بیڑا سامنے آیا, وہ بیڑے دا ملا بیڑے دے سامنے کھڑا ہے. بابا جی رو رو کے کہنے لگے او بیڑے والے او مینوں رونا چھڑ کے آنا لیا, او مینوں سسکیاں دے اندر چھڑ کے آنا لیا. اے ویکھ لے میں تیرے تو پہلے مدینے دے مزے پیا لیندا واں, میں تیرے تو پہلے مدینے دیاں زیارتاں پیا کردا واں. میرا دل, میرا عقیدہ, میرا ایمان کہندا ہے او بابا نالے مدینے دی زیارت کردا ہونا ہے, نالے ہی کہندا ہونا ہے نگرے او جھیڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگرے او جھیڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہی پڑھ لینے آج جمعہ دا ببرکت دینے. میرا عقیدہ, میرا ایمان کہتا بڑیاں بڑیاں دی حاضری دی سند لگ جانی ہے. ہر بندہ بولے بیڑا محمد والا لینا پیا تا
جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. حضرات گرامی تڑپتے رکھیے نا یار, مدینے کی طرف رکھیے, وہ مالک کرم فرمائے گا. وہ مالک ہے, کریم ہے, رحیم ہے, وہ پاک پروردگار ہے. پھر جتنا وہ مالک کریم ہے نا, اتنا ہوتا محمد بھی کریم ہے. جتنا وہ مالک رحیم ہے, اتنا ہوتا محمد بھی رحیم ہے. تڑپ ہوئے سچے دل دے نال. پھر یاد رکھنا, کوئی پتہ نہیں کدو بلاوا آ جائے, کوئی پتہ نہیں کدے سبب کدے ذمہ لگا دیتا جائے, وہ مالک سانو مدینے شریف کی دھرتی پہ پہنچا دے. حضرات گرامی قدر کیسی طرف ہے مدینہ پاک دی. نام ہے حضرت عبداللہ, یہ چینج ہو کے نام رکھایا گیا. پہلے نام سی عبدالعزا, جب آپ نے دلال دی بارگاہ اندر آئے پھر نام چینج ہویا. مکے کی دھرتی تے جا رہا ہے بچہ, تے جناب اعلیٰ نال بکریاں دا ریوڑ ہے, لے کے جا رہے ہیں. اچانک ایک جگہ تے بکریاں دا ریوڑ رک گیا, جانور سن رک گئے. یہ بکریاں دا ریوڑ نا سامنے کی دیکھتا ہے, خوبصورت ہستی ہے. وہ بکریاں میرے مصطفیٰ نو دیکھ رہی ہیں. وہ بچہ سی 7-8 سال دا, اور نے آکھیا آج تک جانور رکے نہیں, ایک کی زیارت واسطے رکے نے. اچانک وہ دی نظر بھی اٹھی, سامنے خوبصورت چہرہ ہے. وہ چہرہ اتنی قسم اللہ قرآن چو پہ اٹھانا ہے. میرے بارے فرمایا جا رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اس بچے نے بھی جب دیکھے نا چہرہ, تے لگ گئی چوٹ محبت والی. عشق نشے وچ آیا, تن من دیر رہی خبر نہ کوئی. تے جناب اعلیٰ ایسا عشق نے تیر چلایا, میرے آقا کی زیارت کر لی, تے عشق ہو گیا. حضرات گرامی قدر وقت گزرتا جا رہا ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے. اچانک ایک ایسا موقع آ گیا کہ جناب اعلیٰ گلیاں اندر ڈھونڈ رہا ہے, پر میرے آقا کی زیارت نہیں نصیب ہو رہی. کسی نے آخیا او سونا, مکے تو ہجرت کر کے مدینے شہر چھوڑ گیا, مدینے کی دھرتی پہ ٹوڑ گیا ہے. حضرات گرامی قدر اس بچے کے دل کے اندر اشتیاق پیدا ہویا, شوق پیدا ہویا کہ میں مدینے شہر سے جاواں. وہ کیسا شہر ہے کہ جتنے میرے محبوب نے جا کے قدم ٹکا لینے. حضرات گرامی قدر وقت گزرتا جا رہا ہے, بچہ تھوڑا مزید جوان ہویا. جب جوانی کے عالم کے اندر آیا, اپنی ماں نو بول کے کہنے لگا, اماں جان میرا دل کرتا ہے میں مدینے نہ ہوا, میرا دل کرتا ہے میں مدینے دی دھرتی نہ دیکھا ہوا. حضرات گرامی قدر ماں بول کے کہنے لگی, بیٹا خیر ہو گئے, مدینے تیرا کوئی یار وسط ہے, کوئی بیلی رہتا مدینے؟ انہیں آکھیا ماں مدینے او وسط ہے جیڑا جاگدا بھی یار ہے تے سونے رب دا بھی یار ہے. مدینے او سونا نبی رہتا ہے. اما میرا دل کرتا میں مدینے جاواں, نالے مدینے والے دی زیارت کراں, نالے مدینے شہر دی زیارت کراں. ان مختصر تقریر میں ختم کرنا چاہنا. حضرات گرامی قدر ماں نے آکھا, بیٹا تیرا چاچا بڑا ظالم ہے, تیرا والد تے فوت ہو گیا ہے, پر تنوں پتہ تیری کفالت کا ذمہ تیرے چاچا نے لیا ہے. اگر انہوں پتہ چل گیا کہ مدینے والے نو ویکھن جا رہے ہیں, وہ ساری چیزاں تیرے کول حوالے اپنے کر لے گا. اے جڑے تن تے کپڑے پہنے نے نا, اے بھی تیرے اپنے نہیں نے, اے بھی تیرے چاچا نے تنوں دتے نے. انہوں نے آکھیا اماں جو بھی ہوے میں تے مدینے جانا ہے, جو کچھ بھی ہو جائے میں تے مدینے جانا ہے. حضرات گرامی قدر اودے چاچا نو پتہ لگا, چچا نے ماریا, کپڑے بھی اتار لے, ماں دے کول آیا, آکھن لگا اماں مینوں کوئی چادر دیتی جائے, میں مدینے ضرور جانا ہے. ماں نے اپنی چادر دیتی, وہ بچہ اپنے تن تے لپیٹ کے مدینے شہر کی دھرتی تے پہنچیا. حضرات گرامی قدر وہ بچہ روئی جا رہا ہے. حضرات اودے چہرے تے گرد و غبار ہے. مدینے دیاں گلیاں دے اندر ملاقات ہوگی حضرت بلال حبشی دے نال. جب ملاقات ہوئی نا تے حضرت بلال بول کے کہنے لگے خیر ہو گئے, تو بیٹا لگتا ہے انہیں بڑا تو سفر کر کے آیا ہے. اچانک تے پھر میرا عقیدہ, میرا ایمان, میرا وجدان کہتا ہے اس بچے نو رونیا دیکھ کے حضرت بلال بول کے آخدے ہون گے, کیوں آ کے رو رہا ہے کہ شہر میں, کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں, کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں, ہر درد کی دوا ہے محمد کے. حضرات گرامی قدر حضرت بلال بول کے کہنے لگے, بیٹا روندا کیوں ہے؟ اس بچے نے ساری اپنی سابقہ رودات سنائی ہے. حضرت بلال بول کے کہنے لگے, آجا مدینے دی دھرتی تے میرا محبوب بستا ہے, وہ ایسا رجپال ہے جڑا دی زیارت کر لیتا ہے, انہوں اپنے سارے دکھڑے بھول جاندے نے. حضرت بلال نے اس بچے دا بازو پکڑیا, لے کے چل رہے نے. آمنہ
دے لال مدنی تاجدار دی بارگاہ دے اندر بچہ آیا ہے میرے آمنہ دے لال دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بیٹا روندا کیوں ہے بچے نے ساری رودات سنائی آدھا یا رسول اللہ میرے چچا نے میرے تندے کپڑے بھی اتار لینے میرے چچا نے میرے دے بڑا ظلموں سے دم کمایا میرے چچا نے منو بڑا مارے لگے پالا کا آمنہ دے لال مدنی تاجدار نے نہیں ویکھیا بچے دے جسم سے مٹی ہے میرے آقا نے بچے نو اپنے سینے لایا ہے وہ قرآن دے لوگوں ذرا جملے تے توجہ کر دے جانا وہ جیڑا مدینے ٹر جائے وہ دیاں تھکاوٹاں اتر جانیاں نے وہ جیڑا مدینے والے دے سینے لگ جائے جیڑا مدینے والے نبی دے سینے لگ جائے وہ دیاں تھکاوٹاں بھی پھر گیسیاں اتریاں ہون گیاں آمنہ دے لال نے سینے لایا ہے او بچہ آمنہ دے لال دے ہتھاں تے بیعت ہویا ہے آمنہ دے لال نے کلمہ پڑھایا ہے مسلمانوں نالے کلمہ پڑھی جا رہا ہے نالے آمنہ دے لال نے عبدالعزہ تو نام عبداللہ رکھیا ہے آمنہ دے لال مدنی تاجدار نے فرمایا چاہے اپنی ماں نو بھی مدینے لے کے آ وہ بچہ اپنی ماں نو بھی مدینے دی دھرتی تے لے کے آیا وہ دی ماں نے بھی کلمہ پڑھیا مسلمانوں میرے نبی نے اس بیٹی دے سر سے بھی عزت دی چادر سجائی ہے او بیٹی نالے او دا بیٹا مدینے والے کے کہندا ہے صدا وسدا روے تیرا گوارا یا رسول اللہ ہر بندہ بولے صدا وسدا روے تیرا گوارا بڑی مہربانی اللہ مدینے لے جائے اتنے دن ہاتھ مدینے آل کر کے آنکھوں صدا وسدا روے تیرا گوارا یا رسول اللہ تھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدا وسدا اور میں تھوڑی آواز سننا چاہنا ہر بندہ بولے صدا وسدا کیا بات ہے یار کیا بات ہے اساں تے مدینے ٹر جانا ساڈا تے انتظام ہو گیا ہے ایک بھائی نے کمال کر دیتا ہر بندہ بولے اسی میرے سمیت ہر بندہ اوتھے مدینے دی حاضری لے کے آ کے صدا وسدا روے تیرا گوارا یا ایتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ میرے مولا جنہیں مدینے دی حاضری دا حکم کر چھڑے ہیں جڑا مدینے دی حاضری دا سبب بن گیا میرے مولا اور میں دعا دے دی جا پہ دینا کدے او دے گھر دے اندر فاقہ نہ آیا وے او میرے مولا کدے او دے گھر دے اندر شیطان دے وسوسے نہ آیا وے او میرے مولا جیڑی نیک آجات ہے پائے تکمیل تک پہنچ جاوے ہر بندہ میرے اس بھائی واسطے دعا کرے صدا وسدا روے تیرا گوارا اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مالک کی کائنات مجھ سمیت سب مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے یاد رکھنا مسلمانوں میں آئندہ اے مدینہ پاک دا موضوع اس وجہ تو رکھا ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا جو فی الوقت میں منع کیتا گیا ہے تو ایک خوار دے ایک بندہ ہے جنہیں مدینہ شریف دا مکمل اوپرا پیکٹ میرے واسطے رکھے اللہ کریم سارے دعا کرو مالک کی کائنات وہ دے ہر کام دے اندر آسانیاں پیدا فرمائے میرا مالک جو بھی ہوتی نیک حاجات ہے انہوں پائے تکمیل تک پہنچائے انشاءاللہ وقت آن دے نال اس بھائی دا نام بھی ظاہر کر دیں گے دعا ہے رب کائنات خود سمیت سب مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے وآخر دعوایا ان الحمد